مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں خطاب کیا، جن لفظوں سے ہمیں مخاطب کیا وہ لفظ بڑے پیارے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ کا یہ خوبصورت انداز ہمارے ایمانوں کے لیے اس رب کا خراج تحسین ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں فرمایا ہے عجم والو، اے عرب والو، اے فلاں قبیلے والو۔ جو خوبصورت لفظ بولے، میں تو جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو جب ان لفظوں پہ پہنچتا ہوں تو اللہ کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ یا ایھا الذین آمنو کے مخاطبین میں میرا بھی شمار فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنو کے مخاطبین وہ ہیں جن کو رب نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ خوبصورت الفاظ جو میرے رب نے ادا فرمائے، جن خوبصورت لفظوں سے ہمیں مخاطب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے خوبصورت الفاظ سے ہمیں بلایا۔ جب بندہ اس آیت پہ پہنچتا ہے، پورے قرآن میں میرے رب نے ہمیں 99 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ اور بڑی عجیب بات ہے، پورے قرآن میں میرے رب نے 20 مرتبہ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں۔ پورا قرآن کچھ مکے میں نازل ہوا، کچھ مدینے میں نازل ہوا۔ یا ایھا الناس 10 مرتبہ مکے میں فرمایا، 10 مرتبہ مدینے میں فرمایا، لیکن جب یا ایھا الذین آمنو کے لفظ سے ہمیں مخاطب کیا تو 99 کا 99 مرتبہ 89 مرتبہ میرے رب نے ان لفظوں سے ہمیں مدینے کے اندر مخاطب فرمایا۔ پتہ چلا کہ قرآن تو میرے رب کا ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، مکے میں بھی رب، مدینے میں بھی رب موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ آدھا قرآن مکی کر دیا، آدھا مدنی کر دیا۔ حضرات محترم، مکے میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ رب کا کلام لیکن لہجہ اور ہے۔ مدینے میں جو قرآن نازل ہوا ہے اللہ کا کلام لیکن لہجہ اور ہے۔ مکے کے اندر زیادہ مرتبہ فرمایا یا ایھا الناس، ایک بار بھی نہیں آیا یا ایھا الذین آمنو، کیونکہ مکے کے اندر مسلمان تو تھے لیکن تھوڑے تھے لیکن تھے ضرور۔ اس کے باوجود ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ جب بھی فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس فرمایا، جب مدینے کے اندر کائنات کے تاجدار شافع روز شمار 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار، آپ کے اور میرے آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے اندر آئے تو رب کا کلام تو وہی تھا، لانے والا بھی جبریل ہے، جس پہ اترا ہے وہ بھی محمد عربی ہے، اور بھیجنے والا بھی رب ہے۔ لیکن حضرات محترم، مکے میں لہجہ اور ہے، مدینے میں لہجہ اور ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، ہے کلام اللہ کا، مکے میں لہجہ اور، مدینے میں لہجہ اور لہجے میں فرق کیا ہے؟ مکے میں جلال ہے، مدینے میں جمال ہے۔ مکے میں جلال خداوندی ہے، مدینے میں جلال رسالت ہے، جمال رسول عربی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے جن آیتوں میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، جو پڑھنے والا سمجھنے والا قرآن کا بندہ قاری جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ان لفظوں پہ پہنچتا ہے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ آج دنیا میں تقریباً 4000 کے قریب مذہب ہیں جو سب لوگوں نے بنائے ہوئے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اپنے دفتروں میں بیٹھ کے لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہیں۔ 4000 کے قریب دین ہے پوری دنیا میں اس وقت۔ یا اللہ
ان تمام 4000 ادیان میں سے تو نے مجھے وہ دین عطا فرمایا جو رب نے آسمانوں سے نازل فرمایا۔ کتنا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پہ، لیکن افسوس ہم یا ایھا الذین آمنو کی پہچان کھوتے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کچھ اہل حدیث کہلوانا پسند کرتے ہیں، کچھ شیعہ کہلوانا پسند کرتے ہیں، کچھ بریلوی کہلوانا پسند کرتے ہیں، کچھ دیوبندی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام ہمیں دیا ہم اس انعام پہ رب کا شکر ادا کرتے، اور ہم فرقے ہونے کی بجائے یا ایھا الذین آمنو کے عملی تفسیر پیش کرتے ہوئے ایمان والے بن جاتے۔ بہرحال یا اللہ حکم ہو اس پہ میں کافی بول سکتا ہوں، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، یا اللہ حکم ہو، فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا، یہ جو آرڈر دیا، یہ جو حکم ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہ جتنے انبیاء آئے، 1.25 لاکھ انبیاء آئے، جتنے بھی آئے انسانوں کو تقوی سکھانے کے لیے آئے، تقوی کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے آئے۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام آپ کو ارشاد فرمایا، اور آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو اپنی قوم کو فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 106 ہے، آگے جناب سورہ شعراء کی آیت نمبر 124 ہے۔ فرمایا اذ قال اخوهم ہوداً الا تتقون۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہ کس کے لیے بھیجا؟ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور قوم کو فرمایا، میں تو تم میں تقوی کی دولت پیدا کرنے آیا ہوں، تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ آگے اللہ نے قرآن مجید میں حضرت لوط کا تذکرہ کیا، فرمایا اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ارشاد فرمایا کہ خبردار تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے۔ حضرات محترم حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اللہ تتقون، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ حضرات محترم اسی طرح ہر قوم کو اللہ رب العالمین نے جو بھی نبی بھیجا، جو بھی نبی عطا فرمایا، اس پیغمبر نے بتا دیا کہ میرے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تم میں تقوی کی دولت پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ آگے اللہ نے سورہ الاعراف میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ جو لوگ بستیوں والے ہیں انہوں نے یہ ایمان کیوں نہیں لایا اور انہوں نے تقوی کیوں نہیں اختیار کیا؟ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ نے فرمایا سوائے میرے کوئی الہ نہیں، سو تم مجھ سے ڈرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو، اور ہمیں کیا فرمایا؟ اپنے محبوب کی وساطت سے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی
تقوی اختیار کرو۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ تم سے تقوی چاہتا ہے، اور خبردار تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ میرے نبی نے 3 مرتبہ یہ لفظ ارشاد فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ حضرات محترم، اگر ایک بندہ متقی نہیں لیکن 5 وقت کا نمازی ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں اور اس کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے، اگر ایک بندہ متقی نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اس کی نمازیں اس کو جنت نہیں لے جا سکیں گی۔ اور اگر ایک بندہ متقی ہے، عبادت پتلی پتلی ہے، تو اس بندے کو جنت کے لیے، جنت میں جانے کی ہم امید کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے بہت زیادہ سجدوں سے اس کی کوئی شان بلند نہیں ہو جاتی۔ کوانٹیٹی نہیں مانگی میرے رب العالمین نے، عبادت میں کوالٹی مانگی ہے، اور عبادت کی کوالٹی میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب بندے کے دل میں تقوی کی دولت آ جاتی ہے۔ ایک بندہ رات کو ساری رات کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، 1000 رکعت نماز ادا کرتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اس کی رکعتیں اس کی کامیابی کا سبب نہیں بن سکیں گی۔ اگر 5 وقت کے فرائض ادا کرتا ہے، صرف فرضی نماز پڑھتا ہے، دل میں تقوی موجود ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ بندہ جس کے دل میں تقوی ہے اور وہ ڈر گیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرات محترم، افسوس افسوس، آج ہم مسلمانوں نے اپنے دین کو کوئی نہیں سمجھا، آج ہم مسلمانوں نے اپنے دین کو ایک شومنٹ بنا دیا۔ حضرات محترم، ہم نے ڈھونڈا کہ سبز رنگ کی پگڑی ہو تو جنت ملتی ہے، یا بندہ دینی یا اسلامی نظر آتا ہے، کسی نے کہا خاکی رنگ کی پگڑی ہو تو بندہ اسلامی نظر آتا ہے، کسی نے کہا ہاتھ میں تسبیح ہو تو بندہ اسلامی نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، اسلامی نظر آنے کے لیے یہ ظاہری لباس کا اسلام محتاج نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے لباس تیرا جو بھی ہو، صرف تمہاری شرمگاہ ڈھکی ہونی چاہیے، لیکن تمہارے دل میں تقوی کی دولت ہونی چاہیے۔ آج ہم نے اسلام کو تختہ مشق بنا دیا ہے، آج ہم نے اسلام کو اپنی انا کا ذریعہ بنا لیا ہے، انا کو بلند کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ جتنے فرقے جماعتیں آپ دیکھتے ہیں، آج ہم میں سے کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا کے تو خوش نہیں ہوتا، بریلوی کہلا کے خوش ہوتا ہے، میں بریلوی کہلا کے خوش ہوں گا، کوئی شیعہ بندہ ہے وہ شیعہ کہلوا کے خوش ہوگا، کوئی اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث کہلوا کے خوش ہوگا۔ حضرات محترم، جو پیارا نام تیرا میرے رب نے رکھا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو جب اس آیت پہ پڑھیں تو رک جائیں اور رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ حضرات محترم، آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو شومنٹ ہے، شومنٹ، اس سے اسلام ثابت ہوتا ہے، اسلام تقوی سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا، آپ نے جو مدعا علیہ ہے اس کو کہا کہ اپنے گواہ پیش کرو۔ اس نے کہا میرے یہ 2 گواہ ہیں۔ وہ 2 گواہ کھڑے ہو گئے عمر فاروق کی عدالت میں۔ آپ اس وقت خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفہ دوم تھے، خلیفہ برحق تھے، اور مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا آپ کے دربار میں موجود ہوتے تھے، اور آپ کے مشیر تھے
عمر فاروق کی خلافت کے دوران کتنے فیصلے ہیں جو مولا علی نے کیے ہیں۔ مولا علی فیصلے کرتے تھے، عمر فاروق ان کے فیصلوں کو قبول کرتے تھے، اور جملہ بولتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرات محترم، آج ہم نے کوئی جو دین کا تاثر دیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اہل بیت کا نام لینے والے وہ دوسرے ہیں، یہ صحابہ والے ہیں، وہ اہل بیت والے ہیں۔ ہم نے ان مقدس ہستیوں کو گروپوں میں تقسیم کر دیا۔ میں نے کہا محبت اہل بیت کسی فرقے کی علامت نہیں، کسی فرقے کی کسی جماعت کی نشانی نہیں، بلکہ محبت اہل بیت ایمان کی نشانی ہے۔ چاہے فرقہ کوئی بھی ہے، اگر محبت اہل بیت نہیں تو بے ایمان ہو۔ چاہے جماعت کوئی بھی ہے، فرقہ کوئی بھی ہے، تنظیم کوئی بھی ہے، عقیدہ کوئی بھی ہے، نام کوئی بھی ہے، جماعتیں جتنی بھی بنا لو، جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنی اذانیں دے لو، اگر نبی کے اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ تم بے ایمان ہو۔ کملی والے نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ایک اللہ کی کتاب اس میں ہدایت اور نور ہے، اور دوسری فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میرے کملی والے نے 2 مرتبہ فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ آج ہم نے جو تقسیم بنا لی، مسلمانوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو اہل بیت کا نام لیتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے، اور جو صحابہ کا نام لیتا ہے وہ سنی ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہ، اہل بیت کی محبت کسی فرقے کی علامت نہیں، اہل بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اور حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں افسوس افسوس، آج ہم نے جو تقسیمیں گھڑ لی وہ تقسیم میرے پیغمبر اور حضور کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں وہ 2 بندے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ہم گواہ ہیں۔ ایک گواہ کو عمر فاروق جانتے تھے، دوسرے گواہ کو جانتے نہیں تھے۔ آپ نے مجمع سے مخاطب ہو کے فرمایا یہ ایک گواہ کو تو میں جانتا ہوں، دوسرے گواہ کو کوئی بندہ جانتا ہے کہ یہ عادل ہے، سچا ہے، گواہی ٹھیک دے گا، کوئی ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں جانتا ہوں جناب۔ اب سننا حضرت عمر فاروق نے کیسے جرا کی اس پر، اور ایک مثال قائم فرما دی۔ وہ بندہ کہتا ہے جناب میں اس کو جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارا زندگی میں اس کے ساتھ کوئی لین دین ہوا؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا کوئی معاہدہ ہوا؟ عرض کرتا ہے نہیں۔ عمر فاروق نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ 1 دن یا 2 دن یا دن کا کچھ حصہ سفر کیا؟ کہتا ہے نہیں، موقع نہیں ملا۔ عمر فاروق نے تیسرا سوال کیا، فرمایا کیا تمہارا یہ ہمسایہ ہے؟ عرض کرتا ہے جناب ہمسایہ بھی نہیں ہے۔ اب اگلا جملہ سننا عمر فاروق کا، آپ اور میں دین کی کا معنی کیا لیتے ہیں؟ خلفائے راشدین کے نزدیک دین کا معنی کیا تھا؟ ان ہستیوں کے نزدیک دین کا مطلب کیا تھا جنہوں نے دین میرے نبی سے ڈائریکٹ سیکھا؟ وہ کس چیز کو دین سمجھا کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا، نہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی لین دین ہوا، نہ تمہارا یہ ہمسایہ ہے، پھر تم گواہی کس لیے دے رہے ہو؟ شاید تم نے اس کو مسجد میں نکلتے یا داخل ہوتے دیکھ لیا ہوگا۔ عرض کرتا ہے جناب مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا،
تو سمجھا تھا کہ یہ بندہ اسلام والا ہے، ایمان والا ہے، متقی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسجد سے نکلنا، یہ داخل ہونا یہ علامت نہیں کسی کے ایمان کی، بلکہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ تمہارا ہمسایہ ہے تو تم اس کے روز و شب کو جانتے ہوگے، اگر تم نے کوئی اس کے ساتھ لین دین کیا ہے تو معاملات کو جانتے ہوگے، اگر تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے تو اس کی طبیعت اور معاملات کو جانتے ہوگے۔ پتہ چلا عمر فاروق یہ سمجھا رہے ہیں کہ چوکھی نمازوں میں ایمان نہیں، بندے کے معاملات کے طرز زندگی میں ایمان ہے۔ آج اسی لیے تو ہم نمازی ایسے نمازی بھی دیکھتے ہیں 5 وقت کی نماز، اوپر لکھا ہوا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اوپر لکھا ہوا بورڈ، اور ہمیشہ رشوت لیتے ہی ہوں ایسے بورڈ کے نیچے ہے۔ جن دفتروں میں رشوت لی جاتی ہے وہ بڑا ٹھوک کے لکھتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اور ماتھے پہ دیکھا تو محراب، نمازیں ضرور ہیں، تقوی نہیں ہے۔ اگر تقوی دل میں آ جائے تو بندہ حرام کاموں سے بچتا ہے، چاہے نمازوں کی تعداد تھوڑی ہو۔ اسی لیے تو قیامت کے دن اللہ نے ترکڑی لگائی ہے، کیلکولیٹر نہیں لگایا۔ کیلکولیٹر قیامت کے دن کیلکولیٹر نہیں ہوگا کہ رکعتیں گن سکے، سجدے گن لے، رکوع گن لے، سبحان اللہ کا ورد گن لے، الحمدللہ کا ورد گن لے۔ اللہ نے وہاں ترازو لگایا، ترازو کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سجدے گنے نہیں جائیں گے، سجدے تولے جائیں گے۔ اسی لیے ساری کائنات کے سجدے ایک طرف، حسین کا کربلا والا سجدہ پھر بھی بھارا ہے۔ امام علی مقام نے جو ایک سجدہ کیا اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قیامت کو کیلکولیٹر نہیں لگانا، ترازو ہے، ترازو، سجدہ تلنا ہے، تلنا۔ کوانٹیٹی نہیں چاہیے رب کو، کوالٹی چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ ہم میں سے کچھ کوانٹیٹی کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اور جی شب رات کو میں نے 100 رکعت پڑھے، میں کہا فجر دی نماز اور رہ گئی، کیا بات ہے؟ نفل ادا کر لیے، فرض چھوڑ دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک شومنٹ کا نام دین ہے۔ دین یہاں ہے، تقوی۔ اچھا مجھے بتاؤ، اگر ایک بندے نے دستار بھی نہیں پہنی ہوئی، داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی، چلو یہی تصور کر لو، لیکن تقوی دل میں ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ بولو۔ پتہ سن ساریاں نے انجے ایسی مودی ماری ہوئی۔ اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں خود پتہ ہے، سادہ سے سادہ مسلمان کو پتہ ہے کہ میرا رب دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، دل میں آنے والی نیتوں اور اخلاص کو جانتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کا ارشاد ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ رب العالمین نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ رب کی نظر تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں پر ہوتی ہے۔ ملے والے اندر میں دا لا سکنا، رب نو کی میں لاواں؟ اے جناب 5 وقت کا نمازی ہے، محلے والے کہیں گے، مسجد میں آتا جاتا ہے، محلے والے کہیں گے، لیکن وہ رب جس کی نظر میرے دل پہ ہے،
وہ تو جانتا ہے کہ میں ایمان میں، اسلام میں، تقوی میں کتنا کامل ہوں، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ یا اللہ کیسے ڈرے؟ فرمایا حق تقاتہ، اگلا حکم دے نال بھی ڈر ڈر، فرمایا ایسے ڈرو حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضرات محترم ہمیں کیا پتا یا اللہ کیسے ڈرنے کا حق ہے؟ فرمایا وہ جماعت، اب میری طرف توجہ کرنا ذرا، تھوڑا سا اپنے کانوں کو مجھے ادھار دے دو، ادھار کان دے دو، میں 2 منٹ واسطے جناب میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ ہم تو نہیں جانتے کہ تقوی کا حق کیا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر نے اس دنیا میں آ کے جو اولین جماعت بنائی، جو یا ایھا الذین آمنو کے اولین مخاطبین ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ کلمہ سیکھا میرے نبی سے، میرے نبی کا چہرہ دیکھا اور دین سیکھا، حضور کی زیارت کی اور دین سیکھا، ان لوگوں نے جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا ہے، وہ مثالیں اپنے سامنے رکھ لو۔